بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل حج۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ حج اسلام کے ان 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے کہ جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں حج ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید، اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، وہیں اس کے ترک کرنے پر سخت سزائیں اور وعیدیں بھی ذکر فرمائی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ سورۃ الحج کی 27ویں آیت ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی سے اعلان فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے فرزندان اسلام قطار در قطار، جوگ در جوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے آ پہنچے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میں بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا میری آواز تمام لوگوں تک پہنچ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ اعلان فرمائیے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں کیسے اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ یہ کہیں، اے لوگوں، تم پر بیت عتیق یعنی کہ بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو آپ علیہ السلام کی آواز کو زمین و آسمان کے درمیان والوں میں سب نے سن لیا۔ دیکھتے نہیں کہ لوگ آج بھی زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرہ کا تلبیہ پڑھتے ہوئے کس طرح جوگ در جوگ دیوانہ وار چلے آتے ہیں۔ یہ اسی اعلان کا اثر ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی حج کرنے کے بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ بخاری مسلم شریف میں اس طرح ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور اگر بیت اللہ شریف کی طرف راستہ چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اس کا حج بھی کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج ادا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ دعائیں مانگیں تو اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے،
اور اگر وہ استغفار کریں تو اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں اور ان کو بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری بھی دعاؤں میں اثر پیدا کرے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔